یہاں پہ عنوان بحث ہے النبی و حقوق الآخرین، حقوق الآخرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسروں کے جو حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، اس کے متعلق یہاں پہ ایک واقعہ بیان کریں گے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ اللہ کے رسول سے کی وفات سے 3 دن پہلے کا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول مریض ہو گئے تو اس حالت میں بھی آپ مسجد میں کیا ہے تشریف لاتے تھے بارہا، اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، بہت سارے امور کی انہیں یاد دہانی فرماتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کو اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو، کوئی ناانصافی کی ہو، تو وہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لے، کیونکہ آخرت میں جو وہ بدلہ لے گا اور سارے ملائکہ موجود ہوں گے، گواہ موجود ہوں گے، تو وہ انتہائی جو ہے وہ رسوائی کا مقام ہوگا۔ تو ابھی جو ہے وہ کسی نے بدلہ مجھ سے لینا ہے تو لے لے۔ تو یہ خود بات اللہ کے رسول کا یہ بیان کرتی ہے کہ اتنے بڑے آپ اخلاق کے اوپر فائز اور اتنے بڑے جو ہے وہ رہنما، وہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ بات کرنا ان کے اخلاق کو بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ وہ واقعاً چاہتے ہیں کہ ہم بھی سب اس طرح سے بنیں کہ کسی کا ہم نے کچھ نقصان کیا ہو، کچھ اس کا نظام خراب کیا ہو، تو وہ ابھی کیا ہم سے بدلہ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی لوگ بہت سارے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر اسے میں نے یہ بتا دیا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، یا آپ کا پیسہ اٹھا لیا تھا، یا یہ کیا تھا، تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے تعلق کیا توڑ دے گا یا مجھے مارے گا، اس طرح کی صورتحال ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں بیان کیا کہ بھئی وہ مارے گا یا عزت آپ کی کیا ہے خراب کرے گا، توہین کرے گا، نہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ دنیا کی چیز ہے، دنیا میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آخرت میں ساری باتیں کھلیں۔ اور ظاہری بات ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے واضح طور پہ کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کیا یا برا کام کیا، اس کی پکڑ ہوگی آخرت میں۔ اور اگر وہ مسئلہ اور معاملہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق دوسروں کے حقوق سے ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، کسی کی توہین کی، کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کا مال غصب کیا، دوسروں کے حقوق ہے نا۔ تو اگر دنیا میں وہ چپ بھی رہے اس غرض سے کہ کہیں میری عزت جو ہے وہ نہ خراب ہو جائے، میری توہین نہ ہو جائے، یا میرے اوپر نقصان نہ ہو جائے میرا، تو آخرت میں سے وہ نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں تو چلو اس کو دنیا والوں کو فقط پتہ چلے گا نا، چاہے پوری دنیا کو فرض کریں پتہ چل جائے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے کہ جو بندے مر گئے ہیں، جو بندے پوری دنیا میں بعد والے آئیں گے ان کو ہی پتہ چلے گا۔ قیامت میں تو سارے اکٹھے ہوں گے نا، اور سب کے جو ہے وہ سامنے کیا ہے، اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، تو وہاں پہ یہ شرمندگی کا بہت زیادہ عالم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اس چیز کو واضح طور پہ کیا کہ جس نے بدلہ لینا ہے، کوئی قصاص وغیرہ لینا ہے، تو وہ ابھی لے لے، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ چاہے جائے کہ میں آخرت میں جانا تمام ملائکہ ہوں، پوری دنیا کے لوگ دیکھنے والے ہوں، وہاں پہ بدلہ لیا جائے تو وہ زیادہ کیا مشکل ہے۔ تو لہٰذا آخرت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو پھر دنیا میں اس کے لیے کوئی چیز کیا مشکل نہیں رہتی۔ دنیا میں کہتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی مجھے یہ مار دیں گے، میری توہین کریں گے، یہ چیز کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے اصل چیز کیا ہے، اس بڑی چیز کو بچانا ہے، وہاں پہ میں نے کیا اپنی عزت کو بچانا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس محفل میں ایک صحابی موجود ہے جس کا سوادہ بن قیس نام ہے، وہ جو ہے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ طائف سے آ رہے تھے اور اپنی اونٹنی کے اوپر تھے، اور اس نے اونٹنی کا باقاعدہ نام بھی لیا کہ آپ کی وہ والی اونٹنی جس کا نام کیا عزبہ ہے، آپ اس کے اوپر سوار تھے، اور آپ کے ہاتھ میں وہ جو پتلے رنگ پتلی چھڑی ہوتی ہے نا، جو باقاعدہ کیا تراش کے بنائی جاتی ہے، لمبی سی پتلی چھڑی، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے وہ چھڑی جو ہے وہ بلند کی، اور جیسے آپ نے وہ چھڑی نیچے سے بلند کی تو میں نیچے چل رہا تھا تو وہ میرے پیٹ کے اوپر کیا چھڑی لگی۔ ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیس ڈال دیا، یعنی آپ جو ہے وہ چلنا چاہتے تھے اپنی سواری کے اوپر، لیکن آپ نے جو چھڑی نیچے پکڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اوپر بلند کی آپ نے اٹھائی تو وہ میرے پیٹ کے اوپر لگ گئی۔ تو لہٰذا جو ہے نا مجھے اس کا کیا لینا ہے، آپ سے بدلہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی مارا تھا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے تھوڑی لگا تھا، تم تو یہ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں فرمائی۔
بلکہ جناب بلال سے کیا فرمایا کہ قم الی منزل فاطمہ، کہ بلال کھڑے ہو جاؤ اور فاطمہ کے گھر جاؤ، اور وہی چھڑی جو یہ بندہ کہہ رہا ہے نا وہاں پہ پڑی ہوگی، تم وہی چھڑی کیا اٹھا کے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو جناب بلال گئے اور وہ چھڑی کیا اٹھا کے لے آئے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ آئینہ شیخ، وہ شیخ صاحب کدھر ہیں جی جن کو جو ہے چھڑی میری لگی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ اس نے فوراً کہا کہ ہاں نا یا رسول اللہ، کہ میں ادھر موجود ہوں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھی یہ لو، یہ چھڑی ہے اور مجھے تم مارو جیسے تمہیں لگی تھی، تاکہ تمہارا بدلہ کیا پورا ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جب آپ کی چھڑی لگی تھی نا تو اس وقت میں نے جو ہے وہ قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، اور میرے یہ چھڑی کیا ہے وہ بدن پہ لگی تھی تو اوپر کپڑا نہیں تھا میرے پیٹ کے اوپر، تب یہ چھڑی لگی تھی۔ تو ابھی تو آپ نے کپڑے ابا وغیرہ پہنی ہوئی ہے ساری، یہ تو برابری کا بدلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہتے ہیں اسی محفل کے اندر ہی اپنے جو ہے نا پیٹ اور سینے کے اوپر سے قمیض اپنی کیا اتار دی تھی اور اٹھا دی، کہا کہ یہ لو میرا سینہ اور پیٹ کیا ہے حاضر ہے، تم اس کے اوپر مارو۔ تو جیسے اس نے اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا جو ہے وہ ہٹایا اپنے پیٹ سے اور سینے سے، یہ بندہ جو ہے وہ قریب گیا اور قریب جا کے آپ کے سینے کے اوپر اور پیٹ کے اوپر بوسے دینے لگ گیا، اور کہنے لگ گیا کہ میں آپ کے اس پیٹ اور اس سینے کی برکت سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے اس صحابی نے تیرے رسول کو معاف کر دیا ہے، تو بھی جو ہے وہ اسے معاف کر دے اور جنت دے دے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ادھر پوری بڑی محفل میں ہوا، اور بالکل زندگی کے کیا آخری 3 دن رہتے ہیں۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ جب اتنا بڑا جو رہنما ہے، اتنا بڑا جو لیڈر ہے، جس کے چاہنے والے اور فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کہ آپ کے اشارے پہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں، اس کے باوجود آپ نے کیا ہے ایک ایسا جو ہے وہ منظر، کہ جس منظر میں باقاعدہ کیا ہے توہین کا پہلو ہے، کہ قمیض جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے پیٹ کے اوپر سے، اپنے پیٹ کو اور سینے کو کیا ہے وہاں پہ وہ قمیض ہٹائی جا رہی ہے، لیکن اس چیز سے بھی آپ نے کیا شرم محسوس نہیں کی، اور جو وہ ڈیمانڈ کرتا گیا اس کو جو ہے وہ آپ نے پورا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بندہ چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی نے کوئی کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی نے کوئی اس کا بدلہ لینا ہے، تو اس میں کوئی اس میں شرم کی بات انسان کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، یہاں پہ جو بھی انسان کی توہین ہوتی ہے یا یہ چیزیں، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اصل عزت رسول کے لیے ہے، اصل عزت مومنین کے لیے ہے، اور عزت اسی کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دین کے اوپر کاربند رہتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بہانہ بنایا تھا، فقط اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ بوسہ لینا تھا۔ نہیں، ایک وہ مہر نبوت والی ہے نا، یہ اور طریقے سے، یہ سیدھے پیٹ اور سینے والی روایت نقل کی ہے مناقب علی ابی طالب سے۔ اسے وہ کہتے ہیں مصلحت کی خاطر نا، کسی چیز کو کشف کرنا۔ وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں کہتے، انہوں نے بھی جھوٹ بولے تھے، ٹھیک ہے، کہ میں سورج کی عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مصلحت کی خاطر، لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہے۔ تو یہ صحابی کا جو سارا کردار ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی خاطر ہے اللہ کے رسول کی عظمت کو، کہ ان کی کتنی عظمت ہے، ان کے جسم کی کتنی عظمت ہے۔ توسل کو بیانا مقصود ہے، وہابیوں کو بتانا مقصود ہے کہ خود جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کے جسم کا بوسہ لینا، یہ کتنی جو ہے وہ عظمت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسم جہاں پہ دفن ہے ان کا، اس جالی کو بوسہ لینا، تو آپ یہاں سے خطابت کے نقطے نکالیں، ٹھیک ہے، کہ جو بوسے کے دشمن ہیں، تو اللہ کے رسول کو بڑی محفل میں جو ہے وہ بوسہ دے کر اس بندے نے واضح کر دیا کہ یہ بوسہ بھی کیا ہے، شفاعت دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، تم کیوں بوسہ دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور بوسہ دے کے وہ اللہ سے مانگ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے شرک کا فتویٰ تھوڑی لگایا، اللہ کے رسول نے تو باقاعدہ خوش ہو گیا اور اس کے لیے دعا مانگی، ٹھیک ہے، واضح۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے لیے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ چھڑی اٹھائی ہوئی تھی امام سجاد علیہ السلام نے، کہ کس امام کی روایت ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ عصا دیں، میں نے چومنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کا ہاتھ معصوب ہے، تو اس کے اوپر رسول خدا کا ہاتھ معصوب ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ تم میرے ہاتھ کو چومو، میرے جسم کو چومو جس میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرب کا کیا ہوتی ہیں، ذریعہ ہوتی ہیں، اور جسے ہم کیا کہتے ہیں قریب ہونے کا ایک ذریعہ اور توسل ایک ہوتا ہے، یہ کوئی شرک وغیرہ والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، واضح انشاءاللہ۔ تو بہت سارے، یعنی اس واقعے کے اندر بہت سارے، آپ غور و فکر کریں تو بہت سارے دروس کیا نکال سکتے ہیں۔ تو وہ ایک پاکستان کے خطیب تھے، کوئی انہوں نے اشکال مجھے بھیجا بھی اس طرح کے اشکال ہے، تو میں نے 2-3 روایتیں وغیرہ اور ساری چیزیں اسے بیچ دی نا، یہ بھی جواب بنتا ہے۔
اور اس نے کہا قبلہ صاحب آپ میری خطابت دیکھیے گا، آپ کو تو لوگوں کو تو کہتے ہیں بنانے کا طریقہ نہیں آتا نا، آپ بس ہمیں مواد دیں پھر دیکھیں میں کیسے اس کو بیان کرتا ہوں۔ اچھا ہاں، وہ مصعب سے بھی ٹچ دے دیتے ہیں، ہر جگہ پہ ٹچ دے سکتے ہیں۔ بہرحال خطیب کیا ہوتا ہے، جو اصل جو خطیب ہوتا ہے وہ بہت سارے نکات نکالتا ہے اس کے اندر، تو ایک واقعے سے بہت سارے نکات نکال سکتے ہیں۔ تو یعنی وہ جھوٹ کے پہلو نہیں ہوگا، اس جھوٹ کے پہلو کے اندر ایک معرفت کا درس ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معرفت کا درس دیا تھا، یہ معرفت کے درس کی کیا کہانی ہوگی کہ معرفت کے درس کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا، وگرنہ اللہ کے رسول کو ہی پتہ ہے، وہ بھی جانتے تھے، اصحاب کو ہی پتہ ہوگا، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اصحاب اور کسی کو پتہ نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ وہ اس طرح کا واقعہ ذکر نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے حکم دے میں تلوار سے اس کا سر اڑا دوں، ٹھیک ہے، وہ بندہ بھی کیا کھڑا نہیں ہوا، اس کا واقعہ ذکر نہیں کیا گیا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کیا ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے۔ جیسے کل ہم نے جنگ تبوک پڑھی تھی، اس میں وہ طالب علم صاحب اس کا استدلال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ابو بکر کی خلافت ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک نماز پڑھائی تو ہم نے اس کو امام مانا، جس کو نبی نے باقاعدہ تبوک میں اپنا نائب بنا کے گئے تو وہ نبی بنا دیے تو جی بالکل ایسے۔ اچھا عبارت کے اوپر آ جائیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی ایام مرض الی مسجدہ مرارن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی مرض کے ایام میں مسجد کی طرف جاتے تھے، مرارن بہت دفعہ، یصلی بالناس وہ لوگوں کو کیا پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ یہ جو یصلی کا لفظ ہے نا با کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھانا، نہ کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وہ نماز عیدین میں ہے کہ آ کے جو ہے نا راوی نے پوچھا، میرے خیال میں زرارہ ہیں، کہ اصلی بہم، میں یہ نماز عید ان کو پڑھاؤں، ٹھیک ہے، تو امام نے کہا کہ ہاں تم انہیں پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا کہ میں ان کے ساتھ جا کے نماز عید پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یہ صلی بہم اور صلی بہی کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھانا، صلی بہم الحسین، یہ مقتل کی روایات میں کہ امام حسین نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں، امام حسین نے ان کو نماز پڑھائی، کہ یہ لغت میں بھی القاموس میں آپ کھول کے دیکھیں صلی جب بہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نماز پڑھانا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے مترجمین نے کیا یہاں پہ گڑبڑ کی ہے۔ اب سید خوئی الرحمہ جیسے اس طرح سے فقہا یہ باقاعدہ روایت لے کر آتے ہیں کہ نماز عید کی جماعت پڑھانا جائز ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، کچھ فقہا کہتے ہیں نماز عید کی جماعت پڑھانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ فقہا کہتے ہیں جائز ہے پڑھانا، اور وہ اس جیسی روایات لے کر آتے ہیں کہ جب راوی نے باقاعدہ پرمیشن دی تو امام نے کیا اجازت دی کہ صلی بہم ان کو نماز پڑھاؤ، صلی معہم نہیں کہا، بہم کہا، ٹھیک ہے۔ تو با کے تعدی کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھانے کے معنی میں آتا ہے یہاں۔ اچھا تو ہوا کیا کہ وہ یذکرہم امورا، ان کو کیا بہت سارے امور کی تذکیر نصیحت کرتے تھے، وذات یوم وقبل ثلاثۃ ایام من وفاتی، ایک دن ذات یوم، ایک دن، اور یہ دن کون سا ہے، آپ کی وفات سے 3 دن پہلے کا دن ہے۔ صعد المنبر فخطب، ممبر کے اوپر آپ چڑھے اور خطاب فرمایا، وقال فی مقال، اور جو آپ نے فرمایا تھا اس میں یہ جملہ بھی تھا کہ ای رجل کانت له قبل محمد مظلمۃ، کہ کوئی بندہ بھی ایسا ہے کہ محمد کی طرف سے اس کے اوپر کیا ہے کوئی ظلم ہوا ہے، اگر مظلمہ ظلم ہوا ہے، الا قام، مگر یہ کہ وہ کھڑا ہو جائے، فالقصاص فی دار الدنیا احب الی من القصاص فی دار الاخرہ، بس دنیا کے گھر میں قصاص جو میرے نزدیک ہے زیادہ پسند ہے کہ جو ہے وہ آخرت کے گھر میں مجھ سے قصاص لیا جائے، وہ بھی کیا علی رؤوس الملائکۃ والاشہاد، کہ جب سارے ملائکہ اور ساری دنیا کیا ہے اشہاد اور گواہ کے طور پہ موجود ہو۔ فقام علیہ رجل یقال له سوادہ بن قیس، تو ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا جسے سوادہ بن قیس کہا جاتا تھا، اس نے کیا کہا کہ انک لما اقبلت من الطائف، کہ جب آپ طائف سے آ رہے تھے، واستقبلتک، اور میں نے آپ کا استقبال کیا، آگے بڑھا، وانت علی ناقتک العذباء، اور آپ اپنی اونٹنی کے اوپر تھے جس کا نام کیا ہے عذبا ہے، وبیدک القضیب الممشوق، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی الممشوق جسے کیا ہے تراشا گیا ہو، تراش شدہ کیا ہے، فرفعت القضیب وانت ترید الراحلۃ، اور آپ نے کیا ہے اپنی چھڑی بلند کی، اٹھائی، اور آپ کیا ہے اپنے راحلہ سواری کو چاہتے تھے، سواری کو شاید مارنا چاہتے تھے، لیکن فاصاب بطنی، وہ چھڑی کیا ہے میرے پیٹ کے اوپر لگ گئی۔ فقال علی بلال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کیا فرمایا کہ قم الی منزل فاطمہ فاتنی بالقضیب الممشوق، کہ فاطمہ کے گھر جاؤ اور کوئی جو تراش شدہ چھڑی ہے پتلے والی وہ تم کیا لے کر آ جاؤ۔
فلما اوتی بالقضیب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب اس چھڑی کو لایا گیا رسول خدا کی خدمت میں، تو قال صلی اللہ علیہ وآلہ این الشیخ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیخ جو بوڑھا انسان ہے وہ کدھر ہے؟ تو قال سوادہ نے کیا کہ ہا انا ذا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، تو اس نے کیا کہ میں یہاں پہ ہوں اللہ کے رسول، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یعنی اس کے جملوں سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور کیا گیم چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آپ کے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فقتص منی، اقتص یقتص فقتص سے منی، کہ تم کیا مجھ سے قصاص لے لو، حتی ترضا، یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ مجھ سے۔ تو سواد نے کیا کہا کہ فکشف لی عن بطن کا، کہ پھر آپ اپنے بطن سے کیا ہے اپنا کیا اٹھائیں، کپڑا اٹھائیں، اپنے پیٹ سے کیا کپڑا اٹھائیں۔ وسط دہشت صحابت، اور صحابہ کی دہشت کے درمیان میں، یعنی صحابہ کے روب کے درمیان میں یہ جو بندہ ہے تقدم سواد الی النبی، یہ سوادہ جو ہے وہ نبی کی طرف بڑھتا ہے۔ وقالا، اور یہ کہتا ہے کہ اتاذن لی، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ان اضع فمی علی بطن کا، کہ میں آپ کے پیٹ پہ اپنا منہ رکھنا چاہتا ہوں، چھڑی کی بجائے اپنا منہ رکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس طریقے سے راضی ہوں گا۔ فآذن لہ، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ چلیں اس طریقے سے تم بدلہ لے لو۔ فقال سوادہ، تو سوادہ نے کیا کہا کہ اعوذ بموضع القصاص من بطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، کس مقام کے سبب سے؟ اس مقام کے سبب سے جو قصاص کا موضع ہے، اور وہ بھی کیا ہے من بطن رسول اللہ، اللہ کے رسول کا بطن مبارک ہے۔ وقبل بطن نبی وصدر شریف، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس نے نبی کے جو ہے وہ شکم کا بھی بوسہ لیا، اور آپ کے سینے کا بھی کیا ہے بوسہ لیا، اور یہ بوسہ لے کے جو ہے وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے، شفاعت کیا طلب کر رہا ہے۔ فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی، اور کیا دعا کے جملے تھے؟ اللہم عافی عن سواد بن قیس، اے اللہ سواد بن قیس کو معاف فرما، کما عفا عن نبی کا محمد، جیسا کہ اس نے تیرے نبی محمد کو معاف کیا ہے۔ فہا ہی العدالہ، یہ وہ عدالت ہے کہ اللہ جسدہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بفعلی ھذا، کہ جس کو اللہ کے رسول نے مجسم شکل میں جو ہے وہ بیان کیا لوگوں کے سامنے۔ حیث یطلب من سوادہ ان یقتص منہ، کہ سوادہ سے خود آپ نے طلب کیا کہ وہ آپ سے کیا لے لے، قصاص لے لے۔ معنی ضرب النبی لم معنی ضرب النبی لہو لم یکن، ہاں معنی ضرب النبی لہو لم یکن عمدن، معنی ضرب النبی لہو لم یکن عمدن، جبکہ اللہ کے رسول کا اسے مارنا، چھڑی کو جو مارنا ہے ضرب ہے، یہ کیا لم یکن عمدن، یہ جان بوجھ کے تھا ہی نہیں۔ تو یہ فقہ کا قانون ہے کہ جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا وہاں پہ قصاص نہیں ہوتا، وہاں پہ دیت ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَقٌّ لِسَوَادَةٍ بِالْقِصَاصِ، اور سوادہ کا قصاص کا کوئی حق بھی نہیں بنتا تھا۔ الا ان النبی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ينبہ الناس، کہ لوگوں کو متوجہ کریں کہ لا اہمیت مثل هذا الحقوق، کہ یہ جو حقوق ہوتے ہیں اس طرح کے، کہ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اگلے بندے کو آپ مکمل طور پہ راضی کریں۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ سیرت رسول کا مختصر تعارف ختم ہوتا ہے، اور آگے جو ہے ہم داخل ہو رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کی طرف۔ اور یہاں پہ مصنف نے امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت سے پہلے جو ہے وہ ایک عیسائی مصنف ہیں، کیا کہتے ہیں، جورج جرداق، جو انہوں نے کتاب لکھی انسانی عدالت، یعنی کیا نام ہے، عدالت انسانی کی آواز، کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کو آپ نے قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، اس یعنی مصنف نے اس کا کیا ایک جملہ کیا نقل کیا، وہ کیا کہتا ہے کہ ان علی بن ابی طالب من الافزاز النادرین، افزاز جو ہے وہ فض کی جمع ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، منفرد، بے مثال، کہ علی بن ابی طالب من الافزاز، ان بے مثال اور نادر لوگوں میں سے ہیں کہ الذین اذا عرفتم علی حقیقتہم، کہ جب آپ ان کی حقیقت کو جان لیں، اور حقیقت کو جاننے کا طریقہ کیا ہو کہ بعیداً عن الصعید التقلیدی، کہ جو ایک تقلیدی میدان، یعنی ایک جو روش چل رہی ہے عام طور پہ، الذی درجنا علی اساس ہی، کہ جس کی بنیاد پہ ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں، ندرس رجالنا و تاریخنا، کہ جس ایک عام روش کے مطابق ہم اپنے مردوں اور اپنے لوگوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، یعنی اس روش سے ہٹ کے ایک بندے کو سمجھنے کی خاطر اگر آپ پڑھیں گے تو عرفتہ، تو آپ لوگ جان لیں گے کہ ان محور عظمتہم، کہ ان لوگوں کی جو عظمت کا محور ہے، انما هو الایمان المطلق، یہ مطلق طور پہ ایمان رکھنے والے تھے، بکرامت الانسان، انسان کی عزت اور کرامت کے اوپر، وحق ہی المقدس فی الحیات الحرۃ شریفہ،
اور یہ انسان کا جو مقدس حق ہے اپنی آزاد اور مقدس زندگی میں، اس کو یہ لوگ ماننے والے تھے۔ یعنی مولا علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ جو اس سے نظر آیا کہ وہ انسانی شرف، انسانی کرم اور انسانی حریت کی بات کرنے والے تھے، نہ کہ جو ہے وہ انسانوں کو غلام بنانے والے اور ان کے اوپر کیا ہے مصیبتوں کو ایجاد کرنے والے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ تنقسم حیات و امیر المؤمنین علیہ السلام الی عدۃ مراحل، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی چند ایک مراحل میں تقسیم ہوتی ہے۔ یمکن من خلالها، کہ جس مراحل کے ذریعے سے ممکن ہے کہ استعراض و سیرت ہی، کہ آپ کی سیرت کو پیش کیا جائے، من الولادت الی الشہادت، ولادت سے لے کر شہادت تک پیش کیا جائے، مع بیان دور العظیم، جبکہ آپ کا جو عظیم کردار ہے اس کو بیان کیا جائے، الذی لعبہ الامام علی علیہ السلام، کہ جو امام علی علیہ السلام نے جس کردار کو ادا کیا، فی نصرت الاسلام، اسلام کی مدد میں، و حفظ ہی و سون ہی من الانحراف، اسلام کی حفاظت میں اور اسے بچانے میں، سون سیانت سے، اسے بچانے میں، کس سے؟ انحراف سے۔ تو پہلا مرحلہ جو آپ بیان کرتے ہیں، من الولادت حتی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کی ولادت سے بعثت نبوی تک، اور عنوان بحث کیا دیتے ہیں؟ وضوء الفجر، وضوء طلوع کے وزن پہ ہے، اور اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ فجر کا طلوع ہونا۔ فی یوم الجمعۃ الثالث عشر من شہر رجب المبارک، 13 رجب کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، وقبل بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ باثنتی عشرۃ سنۃ، اور نبی کی بعثت سے کتنے سال پہلے جی؟ باثنتی عشرہ، 12 سال پہلے۔ نبی کی ایج کتنی ہوگی؟ بعثت نبی کس سال میں ہوگی؟ نبی کے 40 سال میں ہوگی، تو یہ 12 سال مائنس کر لیں تو 28 سال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے؟ 28 سال ہے۔ وفی سنت 30 من عام الفیل، اور عام الفیل کا کون سا سال چل رہا ہے؟ تیسرا چل رہا ہے، 30 سال چل رہا ہے، یعنی 2 عام الفیل کو شاید ولادت ہوئی اللہ کے رسول کی، تو 28 سال یعنی اللہ کے رسول کی ایج بنتی ہے۔ تو ولد الامام علیہ السلام فی جوف الکعبہ، تو امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے جوف کعبہ میں، ولم یسبق احد فی ھذا، اور اس بات میں کوئی بھی آپ سے پہلے نہیں ہے کہ اس کی جو ولادت ہے وہ جوف کعبہ میں ہوئی ہو، حیث لم یولد قبلہ ولا بعدہ مولود، کہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی کوئی مولود جو ہے وہ اللہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، سواہ مولا علیہ السلام کے علاوہ۔ اور یہ کیا چیز ہے کعبہ میں پیدا ہونا؟ اکرام من اللہ عز و جل، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو شرف اور آپ کو کیا ہے عزت دینا ہے۔ وبعد خروج من البیت، اور جب آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، تحملہ امہ فاطمہ بنت اسد، اور آپ کو اٹھایا ہوا ہے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے، اور آپ کی حالت کیا ہے کہ لم یفتح عینیہ ہے، آپ نے دونوں آنکھیں ابھی تک نہیں کھولیں، 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولیں، الا علی رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول کو جیسے دیکھا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ ضم الی صدرہ، کہ جنہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، وحملہ الی بیت ابی طالب، اور آپ کو لے کر آپ کے جو والد ہیں ابو طالب کے گھر کی طرف لے گئے۔ ومرت الایام سریعۃ، اور ایام بڑے تیزی سے گزرتے گئے، والولید المبارک یتقلب، اور جو مبارک مولود ہے یتقلب بین احضان والدیہ وابن عمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یتقلب ایسے تو الٹ پلٹ ہونا ہے، یعنی آپ جو ہیں وہ اپنے والدین کی احضان، اپنے والدین کی گود میں، اور اپنے جو چچا زاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ان کی گود میں کیا پرورش پا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی کہ الذی کان دائم التردد الی دار عمہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کا گھر ہے، تو آپ کی حالت کیا ہو رہی تھی کہ دائم التردد، تردد کیا ہوتا ہے؟ آنا جانا کرنا، تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ آتے رہتے تھے الی دار عمہ، اپنے چچا کے گھر، التی ذاق فیہا، وہ گھر کے التی ذاق فیہا دفء المودۃ، کہ جس گھر میں آپ نے جو ہے وہ دفء المودہ، مودت محبت کو کہتے ہیں، اور دفء کیسے کہتے ہیں؟ گرمائش کو، تدفیہ جو آج کل یہاں پہ استعمال ہوتا ہے گرمائش کے لیے، مدفیہ ہیٹر وغیرہ کو کہتے ہیں، کہ جس گھر میں آپ نے کیا ہے محبت کی گرمائش کو چکھا تھا، وشرب منہا ینابیع الاخلاص والوفاء الصافیہ، اور آپ نے کیا ہے اسی گھر سے جو ہے وہ اخلاص کے چشموں سے پیا تھا، اور وفاء صافیہ جو خالص وفا ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ آپ نے پیا تھا پانی، خلال سنوات، کب؟ خلال سنوات الصبا و شبابی، کہ جب آپ کیا تھے؟ بچے تھے، اور کیا ہے آپ اپنے لڑک پن جوانی کے حصے میں تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کو کس نے بچپن میں پالا تھا؟ جناب
ابو طالب نے پالا تھا، تو ابھی آپ کی ایج کتنی ہوگی ہے؟ 28 سال ہو گئی ہے. یعنی حضرت رسول خدا جب اپنے چچا کے گھر آ رہے ہیں تو یہ وہی گھر ہے کہ جس گھر سے آپ نے جو ہے وہ محبت کو پایا ہے، جس گھر سے آپ نے اخلاص کو پایا ہے، جس گھر سے آپ نے جو ہے وہ وفا کو جو ہے وہ پایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی جان بچانے کے لیے حضرت ابو طالب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے. ایسی ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام کو آپ کی جگہ پہ کب سلاتے تھے؟ ہاں، وہ پھر بات کی وہ پھر شیب کے کیا حالات تھے؟ ہاں، شیب ابی طالب کے، ٹھیک ہے، اس وقت کیا حالات بنے، کتنی ایج تھی، یہ سارا کیا حساب کتاب لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یمبا یمبو کسے کہتے ہیں؟ چشمے کو کہتے ہیں. پھوٹنے کی جو جگہ ہوتی ہے، یمبو الاخلاص، اخلاص کے چشموں سے سیراب ہوئے. وبعد مضی سنوات علی ولادت علی علیہ السلام تعرضت قریش. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ امیر المومنین السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو اپنے والد کے پاس رہ رہے ہیں، تو 6 سال کی ایج کے تھے کہ مزید جو مالی حالات ہیں جناب ابو طالب کے بہت زیادہ کیا ہو گئے، خراب ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اپنے چچے عباس کو مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ ہے، تو ہم سب جو ہے وہ ایک ایک بیٹا ان کا لے لیتے ہیں اور اس کو کیا پالتے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا جائے تو میں کیا ان کو پالوں گا. اور وہاں سے جو ہے وہ اللہ کے رسول مولا علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر میں تشریف لے آئے. پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سارا کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. 6 سال کی عمر سے اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کو کیا پالنا شروع کر دیا. تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ مالی حالات کے خراب ہونے کے پیچھے بہت ساری کیا ہوتی ہیں، اللہ کی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بندوں کو حرکت دے کے کہیں پہ کیا پہنچایا جائے. یعنی وبعد مضی سنوات علی ولادت علی علیہ السلام تعرضت قریش لعظمت اقتصادیت خانقہ، کہ ولادت علی علیہ السلام کو ابھی چند سال گزرے تھے کہ پورے کے پورے قریش کو جو ہے وہ کرائسس آ گئے. عظمت کسے کہتے ہیں؟ کرائسس. ابھی عظمت الغاز جو نجف میں آیا، عظمت الغاز یعنی گیس کرائسس جو ہے نا ابھی حل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اقتصادی یعنی معاشی بحران. اور یہ معاشی بحران کیا ہے؟ خانقہ. خانقہ کہتے ہیں خانہ دم گھٹنے والا، یعنی شدید قسم کا دم گھٹانے والا معاشی بحران پیش ہو گیا قریش کو. کانت وطأتها شدیدۃ علی ابی طالب. اور اس کے جو وطأ ہے نا، اس کا جو بوجھ ہے، اس بحران کا جو بوجھ ہے وہ جناب ابو طالب کے اوپر بہت زیادہ شدید ہوا. کیوں؟ اذ کان رجلا ذا عیال کثیرہ. کیونکہ آپ ایک ایسے بندے تھے کہ جس کے بہت زیادہ اہل و عیال تھے، بہت زیادہ اولاد تھی ان کی. فاقترح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عمی العباس. تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا عباس کو اقتراح دینا، اقتراح یعنی یہ مشورہ دیا کہ تخفیف العب، کہ ذمہ داری کو تھوڑا کیا جائے، ان ابی طالب، ابو طالب کی جو ذمہ داری ہے خرچہ وغیرہ اٹھانے کی اولاد کی، اس کو کیا تھوڑا کیا جائے. فیاخذ کل واحد منہم. پس ہمارے خاندان میں سے جو بھی ہیں قریش والے یہ کیا کریں، ہر ایک جو ہے وہ لے لے ولدن من اولاد ہی، ابو طالب کی اولاد میں سے کیا ایک بچے کو لے لے اور اس کو کیا پالے. وحاضی الامام منذ تلک الفطرت. اور امام علیہ السلام کو حصے میں آیا، حاضیہ کیا ہے؟ حصہ پا لینا. تو امام علیہ السلام نے اسی ٹائم پہ جو ہے وہ حصہ پا لیا. کس کا؟ برعایت المصطفیٰ وعنایت ہی المباشرہ، کہ اب ان کی جو تربیت اور رعایت کون کریں گے؟ جناب مصطفیٰ کریں گے. اور آپ کی ڈائریکٹ توجہ جو ہے عنایت مباشرہ، یعنی ڈائریکٹ توجہ بلا واسطہ توجہ آپ کے اوپر ہوگی. ہاں نہیں، برعایت المصطفیٰ. مصطفیٰ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، یعنی مصطفیٰ آپ کی رعایت کریں گے. مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حاضی الامام منذ تلک الفطرہ، یعنی اسی ٹائم سے امام علیہ السلام نے حصے میں پا لیا. کس چیز کو حصے میں پا لیا؟ رعایت المصطفیٰ، جناب مصطفیٰ کی رعایت کو، یعنی ان کی دیکھ بھال کو اپنے حصے میں پا لیا اسی ٹائم سے. اور آپ کی جو عنایت ہے، توجہ یا ڈائریکٹ توجہ کو کیا اپنے حصے میں پا لیا. ہے سو اخذہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول آپ کو لے گئے تھے. وکان عمرہ یومئذ 6 اعوام. اور اس ٹائم پہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی تھی. ٹھیک ہے جی، 6 سال کی تھی. اور 10 سال کے پھر مولا علیہ السلام انتظامات سنبھالنے والے تھے، دعوت حزب العشیرہ کے سارے. ٹھیک ہے. ہاں 12 سال، 12 یا 13 سال کے تھے، 12 یا 13 سال.
اچھا، ولم یکن اختیار النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام علیہ السلام بسبب ذائقۃ الاقتصادیت الفقط۔ اب مصنف کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ نبی کا امام علی علیہ السلام کو اختیار کرنے کے پیچھے وجہ یہ نہیں تھی کہ کھانے پینے کی مشکل ہے اور یہ فقط انہیں کھانے پینے کے حوالے سے کیا لے کر جا رہے ہیں، بلکہ پوری کیا پلاننگ تھی کہ ان کو اپنا مددگار بنائیں گے، ان کو پوری تعلیم دیں گے، علم اور معرفت دیں گے، اور مکمل جو تربیت ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے پاس ہے وہ منتقل کریں گے مولا علیہ السلام کی ذات میں۔ یعنی اس کا جو سبب تھا نبی کا امام علی کو اختیار کرنا، وہ اس تنگی کے سبب نہیں تھا، ذائقہ ضیق ہے نا، اقتصادی تنگی کے سبب سے نہیں تھا۔ وَإِنَّمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اہداف وغایات وراء ذالک، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کے نبی کے بہت سارے مقاصد تھے، بہت ساری غرض و غایت تھی۔ ان میں سے کیا ہے کہ اہتمام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالامام و تربیت ہی، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہتے تھے امام کا، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، منذ طفولت ہی، ان کے بچپنے سے ہی، کیونکہ امام فقط نبی سے تعلیم لیتا ہے اور ایک امام دوسرے امام سے تعلیم لیتا ہے۔ یہ تعلیم کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ آسمانی ہوتا ہے نا، ان کا علم لدنی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی اور کیا شریک نہیں ہوتا۔ لتحیت ہی للموقع الہام، تاکہ آپ کو تیار کریں اس اہم موقع کے لیے، اللہ سیکون فیہ، کہ جس موقع اور جس مقام پہ امام علی علیہ السلام ہوں گے بعد رحیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی خالق، کہ جب اللہ کے نبی سفر کر لیں گے اپنے خالق کی طرف، تو اس ٹائم کے لیے کیا ہے مولا علی علیہ السلام کو تیار کیا۔ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ، اور یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے من خلال القراءۃ الدقیقہ، کہ اگر آپ دقیق طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، والوعیہ، اور وعیہ کیا ہے؟ شعور والا مطالعہ، کہ دقیق اور شعور والا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں لسیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کی سیرت کا، وعلاقت الخاصہ، اور آپ کا جو خاص تعلق ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، من اللحظۃ الاولی لولادت، یعنی ولادت کے ٹائم سے پہلے لحظے سے، کہ آنکھیں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گود میں آنے کے بعد کھولی ہیں، تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو اقتصادی بحران ہوا اور مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے حصے میں آئے، اس کے پیچھے فقط جو سبب ہے وہ اقتصادی پہلو نہیں ہے، پیسے کا ایشو نہیں ہے، بلکہ اور بہت کچھ کیا ہے، تربیت اور پورا ایک مشن اور ہدف کیا ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ، اور اسی بات کے اوپر دلیل ہے کہ یہ تربیت کی خاطر تھا، اور اسی کے اوپر اللہ کے نبی کا یہ قول بھی شاہد ہے کہ بعد ان اختار علی، کہ جب آپ نے علی علیہ السلام کو اختیار فرمایا ان کے لیے، تو کیا ارشاد فرمایا کہ قد اخترت من اختارہ اللہ لی علیکم، کہ میں نے اسی کو تمہارے اوپر اختیار کیا ہے کہ جس کو اللہ نے میرے لیے کیا ہے تمہارے اوپر اختیار کیا ہے، یعنی جو اللہ نے میرے لیے اختیار کیا ہے وہی میں نے کیا تمہارے لیے اختیار کر دیا، یعنی وہ کیا ہے علی علیہ السلام ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔